مرضی تو چلے گی صرف اوپر والے کی جس نے آپ کو پیدا کر سکتے، لیکن نادیہ جمیل جیسے لوگ اس انڈسٹری کا سرمایہ ہے. شی از اے بریلینٹ ایکٹریس، شی از سو نیچرل، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ان کی جو ابھی ریسنٹ جو انٹرویوز آ رہے ہیں وہ سب کو دیکھنے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ہمیں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈ ایکسٹرا، میں ہوں سونیا راؤ. اور سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی نادیہ جمیل کے حوالے سے. نادیہ جمیل جو ہے انہوں نے ایک طویل عرصہ شوبز انڈسٹری کو دیا، اور نہ صرف وہ ایک بہت اچھی اور منجھی ہوئی اداکارہ ہیں بلکہ وہ ایک بہت ہی زبردست انسان ہے. بلکہ اگر آج کے دور میں کسی کو کہا جائے کہ وہ انسان ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی تعریف ہے، کیونکہ انسانیت اور جو انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. انسان جو ہے، آف کورس میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن انسان کہلاتا ہے وہ اس لیے کہلاتا ہے کہ اس میں انسانیت ہوتی ہے، اور انسانیت جو ہے وہ نظر نہیں آتی آج کل. انسانوں والے کام نہیں کرتے. لیکن خیر، ابھی نادیہ جمیل کی بات ہو رہی ہے. نادیہ جمیل کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، اور وہ انٹرویو جو ہے پورا ہی دیکھنے والا ہے. اس میں بے تحاشا ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہاں پہ چھوٹی سی جو ان کی بات ہے اس کے بارے میں بات کروں گی. انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی، کیونکہ نادیہ جمیل جو ہے انہوں نے بھی کینسر سے فائٹ کی، اور بہت اچھے سے انہوں نے یہ کام کیا، اور بہت دلیر وہ خاتون ہے. اور انہوں نے کینسر سے پہلے بھی جو ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، میں ان کو نہیں جانتی، میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا، بٹ ہمارے کچھ بہت قریبی میوچل فرینڈز ہیں، تو میں ان سے سنتی رہی کہ وہ کتنی انٹلیکچوئل ہیں اور وہ کتنی رحم دل ہیں. کس طرح انہوں نے، آپ لوگ شاید جانتے بھی ہوں گے کہ بچے انہوں نے پالے لے کے، جو کہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، اتنی بڑی رسپانسبلٹی لینا اور بچوں کو پالنا کسی اور کے، ان کو ایجوکیشن دینا، ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا. تو شی از اے گریٹ ہیومن بینگ. ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی کہ جو لوگ بڑا اچکتے ہیں، اچھلتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، تو یہ جو جسم ہے یہ آپ کا پورا وجود ہے، تو یہ آپ کا تو ہے نہیں، جس کو ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، فلرز کراتے ہیں، بوٹاکس کراتے ہیں، اور اپنی اپیرنس پہ ہمارا سب سے زیادہ زور ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم بہترین دکھیں، اور ہم دنیا میں جو ہے بس مال و دولت کمانے میں لگے رہتے ہیں، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، نہ آپ کی زندگی کا بھروسہ ہے نہ ہی کسی اور چیز کا بھروسہ ہے. تو انہوں نے یہی بات کی کہ ان اللہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ اللہ کے پاس، اللہ کی چیز اللہ کے پاس لوٹ کے جانی ہے. تو اور یہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نہ ماں آپ کی اپنی ہے، نہ باپ آپ کا اپنا ہے، بہن بھائی بھی آپ کے اپنے نہیں ہیں، نہ ہی آپ کی اولاد ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، سب جو ہے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اور ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. ہمیں اپنے اعمال جو ہے نا ان پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ جو اعمال ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا. یہ انہوں نے بات کی، اور ساتھ یہ جو انہوں نے کہا کہ عورت مارچ والی جو خواتین ہیں وہ بہت شور مچاتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی. تو میرا جسم میری مرضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اینجلین ملک بیچاری، ان کو کینسر ہو گیا، نازیہ حسن تھی، لیلا واسی تھی، ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں، ہوپ فلی اینجلین ملک بھی ٹھیک ہو جائیں گی. میں ہمیشہ کہتی ہوں، بیکاز آئی ورک ایز اے کینسر ایڈوکیٹ، تو میں ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کینسر ہوا تو آپ اس سے مر جائیں گے. ہر روز کتنے لوگ دنیا میں مرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. کوئی ایکسیڈنٹ سے مارا جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کینسر بھی ایک وجہ بنتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو جسم ہے اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. یہ جو خواتین ہیں یہ کہتی ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، تو کیا وہ اپنا بڑھاپا روک سکتی ہیں؟
آپ جتنے فلرز کروا لیں، آپ جتنے بٹاکس کروا لیں، ٹھیک ہے، آپ وہ ابھی نیلم منیر کا کوئی وہ پتہ چلا تھا، اس کو میں نام بھول گئی ہوں، سم کائنڈ آف ٹریٹمنٹ جس میں وہ بہت ہی ویئرڈ مجھے لگتا ہے کہ وہ بیبی بورن ہوتا ہے تو وہ سم ہاؤ they take blood and DNA and what and what not from the cord جو کنیکٹ کرتی ہے بچے کو ماں سے، تو اس سے وہ بلڈ لیتے ہیں، پھر وہ اپنے فیس پہ کرواتی ہیں، کیونکہ اس کے ریزلٹس تو بہت اچھے ہیں، بٹ آپ کو نہیں پتا کہ بلڈ کہاں سے آ رہا ہے، اس سے آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے تو ابھی تک اس پہ ریسرچ چل رہی ہے، لیکن خوبصورت دکھنا، جوان دکھنا اب وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی چکر میں سب لگے رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ اپنا خیال رکھیں، آپ فیشیلز لیں، آپ اپنی اسکن کا خیال رکھیں، آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ اللہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت گڈ لکنگ ہو، مطلب خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرے رہنا، پریزنٹیبل دکھنا۔ لیکن اب یہ جو عورت مارچ والی خواتین ہیں جو یہ بات کرتی ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، تو بھائی تمہارا تو جسم ہی نہیں ہے، یہ تو جسم اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ کیا خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کوئی ڈیزیز ہوتی ہے تم اس کو روک سکتے ہو؟ کسی حادثے کو تم لوگ روک سکتے ہو؟ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا کوئی بھی تکلیف آتی ہے، آپ کیا اس کو روک سکتے ہیں؟ آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ تو یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی خواتین کے ٹاپک پہ بات ہوتی ہے اور ویمن رائٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو آئی میک شیور کہ میں اس پہ بات کروں، اور پہلی چیز میں یہی کہتی ہوں کہ بھائی میرا عورت مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ فیمنزم کی اگر بات کریں وہ تو اسلام نے ہی عورت کو اتنا بڑا درجہ اور مقام دے دیا ہے، تو فیمنزم تو اسلام کا ہی حصہ ہے۔ لیکن یہ جس چیز کو فیمنزم کہتی ہیں خواتین اور فیمنسٹ بنتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی بس سب کچھ ہماری مرضی سے چلے گا، ایسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے دین کو محدود کر دیا ان چند باتوں تک جو کہ ہمیں مولویوں نے بتائیں۔ ہم نے خود قرآن کو کھول کے پڑھا نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کی کھوج ہوتی ہے، جب آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب آپ کو دے دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن ہمیں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں، اور کیونکہ بات ہو رہی ہے، نادیہ جمیل نے بھی ذکر کیا، یہ جو فیمنسٹ ہیں سو کالڈ اور عورت مارچ کے بورڈز لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو ان سے کوئی پوچھے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا یہ ہے کہ تم خود کو کسی بیماری سے بچا سکو، یا اپنی موت کو ڈیلے کر سکو، یا اپنے بڑھاپے کو ڈیلے کر سکو؟ دس از ناٹ پاسبل۔ تو یہ ایک اتنی خوبصورت بات ہے، اینڈ دس از اے ریالٹی چیک۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ شوبز کی دنیا میں جہاں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو نامناسب قسم کی حرکتیں کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے شوبز انڈسٹری بدنام ہے، وہیں دوسری طرف بہت اچھے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اچھے گھروں سے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، لیکن پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھے لوگ اچھوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، میں بہت سے ایسے جتنا تھوڑا بہت میں نے کام کیا، میں نے بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا، کیونکہ جو بڑے بڑے بہت سارے ایسے ڈائریکٹرز ہیں وہ آپ کو کاسٹ نہیں کرتے، اور وہ میسج کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ میسج کرنے کا انداز ان کا کیا ہے۔ ان کو ہوتا ہے کہ بھئی ہم کام اس کے ساتھ کیوں کریں گے، یہ ہمارے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کرے گی، چاپلوسی نہیں کرے گی، اور باقی معاملات آپ جانتے ہیں۔ پھر میں ہمیشہ ہر ویڈیو پہ کیونکہ میرا غم بہت زیادہ ہے اس چیز کو لے کے، میں آ جاتی ہوں کہ جی شوبز کے ماحول اور اس کے بارے میں۔ خیر ماحول ہر جگہ ہی خراب ہے، ہم صرف شوبز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن نادیہ جمیل جیسے لوگ اس انڈسٹری کا سرمایہ ہے۔ She is a brilliant actress. She is so natural. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی جو ابھی ریسنٹ جو انٹرویوز آ رہے ہیں وہ سب کو دیکھنے چاہیے۔ اس سے آپ کو ریالٹی چیک ملتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے
اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور آپ کن چکروں میں لگے ہوئے. اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جب کوئی چلا جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی چیز آپ سے چھن جاتی ہے تو اس پہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں. میرا بھائی، بڑا بھائی جو ہے، وہ ہمیشہ بتاتا تھا کہ جب سعودی عرب میں کسی کا کوئی مر جاتا ہے، اولاد، ماں باپ، تو جب آپ اس سے پرسہ کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں الحمدللہ. تو شروع میں اس کو بڑی عجیب سی یہ بات لگی، لیکن بات یہ ہے کہ یہی تو آپ کا ایمان ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو، کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. تو نادیہ جمیل کی یہ جو باتیں تھیں، اس میں سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ایک ایسی بات تھی مجھے لگا جس کے بارے میں بات لینی چاہیے، کیونکہ یہ وائرل بھی بہت ہوئی تھی اور یہ بہت مجھے خوبصورت لگی. تو یہ جو ساری خواتین ہیں عورت مارچ والی، جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو بیٹا آپ کا نہ جسم ہے نہ ہی آپ کی مرضی چل سکتی. آپ اپنی مرضی چلا کے دیکھ لیں، مرضی تو چلے گی صرف اوپر والے کی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. That's it. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ جہاں دیکھو صرف لگتا ہے کہ ہر کسی کو یہ ہے کہ ہم اپنی عمر سے 20 سال کم نظر آئیں، اور ایک دوڑ جو ہے وہ چل رہی ہے پیسے کی، شہرت کی، اور بھول گئے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے چلے جانا ہے. اور وہی بات نادیہ جمیل والی کہ آخر میں اگر کوئی چیز آپ کے کام آئے گی تو وہ آپ کے اعمال ہیں، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، باقی کچھ بھی نہیں. Do let me know in the comment section what do you think about this.